لا شریک دی محتاج ہے، وہ مالک کسے دا محتاج جی میں وہ مالک کسے دا محتاج نہیں تے مالک نے اپنی مخلوقات چوں سب تو اللہ مخلوق انسان نو بنایا تے انسان نہ چوں پھر ایک درجے میں لمبی تفصیل بیان نہیں کرتا، حاصل کلام گل کرنا کہ ساری مخلوقات چوں انسانہ نو اشرف المخلوقات بنایا تے انسانہ چوں نبیاں جو رسولان جو اللہ پیغمبرانو انہیں چوں پھر رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام سے پھر تیرے میرے پاک محبوب کی ذات نو سب تو عرفہ و اعلیٰ بنایا، جس محبوب کی ذات واسطے مالک نے خود اعلان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونیا ہر آن والی گھڑی پچھلی گھڑی نہ تیرے واسطے بہتر ہوئے گی، تیرا ذکر وعدہ ہی جائے گا حتیٰ کہ اذا ذکرت معی میں محبوبہ تین میں او شان دیتی ہے جتھے جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا اتھے مصطفیٰ دا بھی ذکر ہوئے گا۔ کائنات دے کونے کونے دے اندر خطہت سرائی اللہ مکھائیں سونے محبوبہ جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال اتھے تیرا بھی اللہ نے نہ اپنے ذات ادھی کسی دی محتاج ہے ہی نہیں، اس نے محبوب دے ذکر میں بھی کسی دا محتاج نہیں رکھیا، محبوب دے ذکر میں بھی کسی دا محتاج ہے۔ رب کائنات دی منشا مرضی سی، رب نے اپنے محبوب نے بھیجیا کائنات دے اس دھرتی تے سینے تے کملی والے آقا دی جلوہ گری ہوئی تو محبوب خود فرما دینے جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، جس ویلے اس دھرتی تے میری آمد ہوئی میرے قدمین شریفین دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک نے پوری روئے زمین نو مسجد بنا چھڑیا، پوری روئے زمین نو مسجد بنا چھڑیا، محبوب کریم علیہ السلام دے قدمین شریفین دی برکت دی وجہ تو پوری روئے زمین کی بن گئی، اور مسیطے بہ کے بولو کی بن گئی مسجد۔ ان پھر مکہ پاک دی اس پاک دھرتی تے کائنات دے والی دی جلوہ گری ہونی، نبیہ دے امام دی تشریف آوری، پھر 40 سال اس لحاظ میں گزارنے کہ ہر بندہ پورے مکے بلکہ پورے عرب چوں ہر لحاظ نال گھر تے باہر سارے معاملات محبوب کریم علیہ السلام دی عقد جس ویلے پہلی زوجہ محترمہ تشریف لے کے آئیاں آپ دا کرچ اس وقت آپ دی عمر شریف کنی سی بظاہر؟ ہاں جی بولو کنی 25 سال، اظہار نبوت تو 15 سال پہلے محبوب کریم علیہ السلام دا پہلا نکاح شریف ہویا تے 15 سال محبوب کریم علیہ السلام دے ہاں اولاد بھی ہوئی، گھر بھار دے معاملات بھی، کاروبار دے معاملات بھی، سارا ایک لمحہ گزاریا، گھر بھی تے بار بھی، بازار بھی تے یاران تے دکانداران تے تاجران بھی، سرداران بھی، ہر مقام تے بے کے تے پھر اعلانیہ فرمایا دسوئے مکے آلے ہو 40 سال دا میں عرصہ گزارے ہیں، دسو کسے مقام تے کوئی کمی کبھی او کافر میرے محبوب نو علیہ نبی نہیں مندے کہندے سونے محمد مصطفیٰ اساں جناب دا ایک کلمہ بڑا سارق تے امین پایا، جناب رنگی دے کائنات ایک ہستی ہے ہی کوئی نہیں، نہ جناب رنگا کوئی سونا ہے۔ ان میں اگر اتھے گل کران تو وقت بڑا درکار ہے، جسے لے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے نور دی جلوہ گری ہونی سی، ایک کتاب میرے کل پئی نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، ادھے میں کیا والے پیش کرنے اے لکھ دینے مولوی اشرف علی تھانوی لکھیا جس ویلے
تیرے تو میرے پاک نبی دی جلوہ گری ہوئی اس آپ دے نور پاک دی اس دھرتی تے سینے تے حلو وجود مسعود دی جلوہ گری نہیں ہوئی نور پاک دی جلوہ گری ہوئی گل سمجھ آ رہی ہے مکہ شریف دی ہر عورت سے چاندیے کاش کہ میرا نکاح حضرت عبداللہ دے نال ہو جائے جس وقت آپ دے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح شریف حضرت وہب دی بیٹی حضرت آمنہ دے نال ہو گیا مکے دی ہر عورت دی نگاہاں جھک گئی مکے دی ہر عورت دی نگاہاں جھک گئیاں آپ نے بڑا تعجب ہوا کہ میرے نکاح تو پہلے ہر عورت خواہش کر دی سی کہ میرا نکاح حضرت عبداللہ نال ہو جائے ہر عورت خواہش کر دی سی بے شمار پیغامات میں ملے خواتین انتظار بھی کر دیا سن لیکن نکاح ان تو بعد ان کو تقدی بھی نہیں آپ نے پھر ایک دن خواتین نے سوال کر لیا خواتین عرض کر دیا نے عبداللہ اصل گل وچ ہور سی گل وچ ہور سی فرمایا او کی سی عرض کیتی جس نور دیا خواہش مند عزیزاں او نور حضرت آمنہ دے مقدر چاہ گیا ہے او نور حضرت آمنہ دے حصے چاہ گیا اللہ محبوب دے نور دا ظہور بظاہر اس دھرتی دے سینے دے جلوہ گری ہون واسطے دا ظہور ہویا یہ عالم سی جس ویلے محبوب دی وجود مسعود دی جلوہ گری ہوئی تو پھر میں تھوڑی جی جھلک پیش کرنا حضرت آمنہ فرما دیا نے جس ویلے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی نا میں تنہا سام بظاہر خواتین میرے کو کوئی موجود نہیں سن لیکن حضرت اماں حوا حضرت آسیہ حضرت بی بی مریم یہ میرے کو تشریف لے آئیاں لیکن روشنی اتنی پھیل گئی آسمان دے ستارے میرے گھر وال جھکے کعبے دے منارے میرے گھر وال جھکے زمین و آسمان دی مخلوق ہاتھ سے غیبی تو میں نے آوازاں پی ہوندیاں نے آمنہ تنو مبارک ہوئے آمنہ تنو مبارک ہوئے آمنہ تنو مبارک ہوئے محبوب کریم علیہ السلام دے وجود مسعود دی برکت دے نال فرماندیاں نے میں بیٹھی دے مکہ شریف دے اندر قریش دے محلے حضرت عبدالمطلب دے گھر سا لیکن اس نور دی برکت دی وجہ تو میں شام دے محلات بھی ویکھ لے اینی روشنی ہر پاسوں آواز ہوندی ہے آمنہ تینو مبارک ہوئے آمنہ تینو مبارک ہوئے تو تاجدار ختم نبوت نبیان دے امام دی ماں بن گئی ہے آمنہ تینو مبارک ہوئے تو پھر میرا ذوق کے بول دائے اسائے شکندری کہنے کائنات دی ساری مخلوق حضرت آمنہ دے گھر وال جھوک کے ایک کوئی گل کر دی ایک کوئی گل کر دی ذوق ہے کر دی کہ ستے تو بولو سبحان اللہ جرہ جاگ دینے وہ بولو سبحان اللہ کائناتی ہر مخلوق جھوم جھوم کی حضرت آمنہ نے مبارکباد بھی پیش کر دی سی ہر مخلوق نے مبارکباد پیش کی تھی حتیٰ کہ کعبے دے منارے بھی آپ نے گھر وال جھکے آسمان دے ستارے بھی جھکے چرند پرند نباتات حیوانات ہر چیز نے مبارکباد پیش کی تھی تے ای طرح نہ گانے سن خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف
حضرت عباس ارشاد فرماندے نے ایک دن آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی جلوہ کریے مسجد نبوی شریف دی سرزمین ہے صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے آپ کھڑے عرض کی تھی حضور میں بیان کرنا چاہنا میں آپ دے ایمان کیوں لے کے آیا ہوں میں آپ کی تصدیق کیوں کی تھی میں آپ دے ایمان کیوں لے کے آیا فرماتے جان بیان کرو کیوں ایمان لے کے آئے آپ فرما دینے جس ویلے آپ دے بچپن نہ زمانہ سی آپ گھوڑے دے اندر سن آپ دی انگلی اٹھی ہوئی سی اچانک میری نگاہ آسمان وال گئیاں میں ویکھیا آسمان دا چل کدے ادھر حرکت پیا کردا ہے کدے ادھر حرکت پیا کردا ہے میں حیران ہو گیا اے آسمان دے چن نو کی ہویا آسمان دا چن کیوں حرکت پیا کردا ہے کدے ادھر جھومدا ہے پیا کدے ادھر جھومدا ہے پیا اچانک میری نگاہ آپ دے چہرے ودو ہاتھ دے پئی آپ گھوڑے چوں آپ دی سعادت دی انگلی آسمان وال اٹھی ہوئی سی جدھر جدھر آپ دی انگلی جان دی سی چانوی ادھر ادھر حرکت کردا جانا سی تو میں کیا حضرت عباس آپ دی خدمت عرض کی تھی کہ حضور آپ نے بھی یہ پتہ ہے آسمان دی ہر مخلوق نے خوشی منائی ہے چند بھی جھوم جھوم کے وہ ترانے ہی گوندا سی پیا محبوب دی بارگاہ نذرانے قدرت ہی پیش کردا سی پیا خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی کائناتی ہر مخلوق نے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی آمد تے انی خوشی کی دیئے کائناتی ہر مخلوق نے آگے حضرت آمنہ دے گھر سلامی محبوب دی بارگاہ پیش کی دیئے جھوم جھوم کے ایک نعرہ لگائے نے خوشی ہے آمنہ کے لال ہے آمینہ کے لال کے تشریف عزیزان گرامی قدر محبوب دی آمد تے خوشی اے ایمان والیاں دا طریقہ ہے اچھا کائنات دی ہر مخلوق نے خوشی منائی کائنات دی کوئی یہ بھی ایسی جنہیں خوشی نہ کیتی ہوئے کوئی ہے سی ہوئی مخلوق جنہیں خوشی میاں صاحب بھی بولے کوئی ایسی ہو جاوی جنہیں خوشی وہ ایسی وہ کون سی ابلیس شیطان کون سی ابلیس شیطان آج دیس پرفتن دور دے اندر بڑے لوگ پیدا ہو گئے جی خوشی نہ کرو خوشی نہ کرو ٹھیک ہے کی کریے جی پھر اے جی بارانو ہی آپ دا وصال ہے تے بارانو آپ دا ہی آمد ہے آمد پہلے ہوئی ہے وصال بعد چھویا ہے جڑا کام بعد چھویا ہوئے وہ کرنا چاہیے بعد جی وصال ہویا ہے تسی سوگ منایا کرو تسی خوشی کر دے خوشی نہ کیتا کرو کی کریا کرو کی کریا کرو بولو کوئی تو گل سکھ لو کی کریا کرو سوگ منایا کرو میں کہا ٹھیک ہے جی تہاڈی گل من لینے جڑی میں گل پہلے بیان پہ کردا سا کیا کتاب میرے کو موجود ہے کتابہ میں اور بھی کر سا پر میں کہا چلو اتفاق وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے کوئی 2 گھنٹے ٹائم ہوئے تو بندہ پھر کوئی نہ کوئی کرنا چاہ بیان اور کرے اے کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب یہ لکھیے مولوی اشرف علی تھانوی نے کن نے لکھیے مولوی اشرف علی تھانوی نے انہیں ایک کمپنی نے میلاد کیتا ہم تو خاموش تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن آندے یہ سمجھ بیٹھے کہ قوت للکار نہیں کہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی خانو قبول ہے
محفل سیرت النبی میں کہتی سانو قبول ہے پہلی گل تے دوسری کمپنی آندی جناب تسی وہ کم کیوں کر دے جے جرا نبی دے صحابہ نے نہیں کیتا تسی کلمہ نبی دا پڑھے کام ہو کرو جرا نبی دے صحابہ نے کیتا میں کہا ٹھیک ہے جناب تو علی مان لینے ہیں اسی تے عاشق لوگ ہیں سانو بس یاد دی نسبت چاہی دی ہے جی میں آکھو جناب بس ہاں ہاتھ بانے کے منن واسطے تیار ہیں لیکن تھوڑا جا سوچ تھوڑا جا بخاری شریف کی ارے بولو بخاری شریف کیا سرکار دے زمانے اقدس سے چاہے سی محبوب دے زمانے اقدس سے چاہے سی صحابہ پاک دے دورے چاہے سی تابعین دے دورے ادو حدیثاں ہے سن لیکن کسے کو لوراک دے محفوظ سن کسے دے سینے جے محفوظ سن کسے کو پتھرہ دے محفوظ سن کسے کو درختہ دے پتھرہ دے محفوظ سن حدیثاں موجود سن لیکن کچھ کتابی شکل جی بھی ہے سن لیکن بخاری شریف جس میں لکھی گئی نہ محبوب دا ظاہری دور پاک سی نہ صحابہ دا دور پاک سی نہ تابعین دا نہ تبع تابعین دا لیکن بخاری شریف لکھی گئی ہون قانون ہے پاہمیں سنی ہوئے بابی ہوئے دیوبندی ہوئے سارے مننے نے قرآن مقدس تو بعد اگر کسی حدیث میں درجہ ہے تو بخاری شریف دی حدیث ہے پھر بخاری شریف دی حدیث بخاری شریف افتتاح بخاری تے ختم بخاری نہ محبوب نے کیتا ہے نہ محبوب دے صحابہ نے کیتا ہے نہ تابعین نے کیتا ہے کسے مولوی کو پوچھ لو حضرت صاحب ختم بخاری کیا نبی دے صحابہ نے کیتا ہے جناب دا موقف ہے کام کرو ذرا نبی دے صحابہ نے کیتا ہے یہ تو نبی دے صحابہ کو نہیں کیتا اسی کون پہ کر دے ہو یہ بدعت ہے حضرت صاحب اگر بڑی مٹھی دی زبان نہ کہن کے حضور کہ بلا جرا نا بدعت دیاں دو قسمہ نے ایک بدعت حسنہ ہے ایک بدعت صحیح ہے ایک بدعت حسنہ ہے اچھا کم ہے حدیث پڑھو پڑھاؤ حدیث دا افتتاح کرو نبی دے فرمان دا ادب کرنا عزت کرنا حیا کرنا یہ ساڑھے ایمان دا حصہ ہے میں کیا عقل دے آنے جے نبی دے فرمان دا ادب پیا کرنے تو ذکر مصطفیٰ نے تو شرک پہ آنا ہے گل سمجھ نہیں آئی ذکر مصطفیٰ نے شرک کیوں پہ آنا ہے جی نبی دے صحابہ ملاد منایا کیا منایا جو ذوق آئے تھے پیش کر دیں جاگرے بیٹھے ہو پھر اگلی گل کی تھی لو جی نہ دے امام اعلی حضرت لکھیا فتاوی رضویہ شریف کہ سرکار دی ولادت ہے 8 تاریخ نو تے 12 نو پہ جلوس کٹ دینے 12 نو خوشی پہ کر دینے یہ 8 نو کرنا چاہی رہا سی میں کہا ٹھیک ہے سرکار اسی بھی منن واسطے تیار ہاں پہلی گل تے ہے اگر کسی نے ذوق شوق ہے تو فقیر حاضر ہے جن نے مرضی حوالے چاہی دے ہون حدیثاں چاہی دی ہون اور فتاوی رضویہ شریف ویکھنا ہوئے یہ 33 جلدہ ہیں کنیا جلدہ نے 33 کنیا نے 33 جلدہ جلدہ میرے کو موجود پیا پہلا ایڈیشن وہ دی ہے جلد نمبر 26 کیڑی ہے جلد نمبر 26 اس میں تھوڑی یہ عبارت پڑھنا جیڑی حضرت صاحب گل کر دینے پہلے ساڑھے امام نو سمجھتا صحیح میں کل بھی ایک محفل گل کر رہا سا علماء دی میٹنگ اس بعد پروگرام سی میں پھر گل ہوئی فتاوی رضویہ شریف تھی میں کہہ رہا کی میں کہا حضرت صاحب جیڑے اپنے نکے موٹے مولوی پڑھے نہیں نکے موٹے مولوی کم از کم درس نظامی تو بعد تخصص پڑھے علم نال وابستہ ہوئے مطالعہ کرے 2 4 5 10 سال تے اس بندے نو اندی سمجھ آندی ہے کہ اردو کی لکھی اعلی حضرت نے ہاری ساری بندہ تے نو سمجھ نہیں سکتا نہ لینا تو فتاوی رضویہ شریف دے قربان جائیے اس امام تو اعلی حضرت پہلے ساری تحقیق لے کے آخر اپنا مدعا بیان کیتا یہ ساڑھا موقف کیے اہل سنت دا موقف کیے اکابرین دا اسلاف دا موقف کیے اے فتاوی رضویہ شریف کیے آپ دے کولوں سوال ہویا
مشہور ہے حضور پرنور شافی اور من نشور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 12ویں ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے۔ چنانچہ تواریخ حبیب الہ اور مولود برزخی میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول شریف کو بھی ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ زید کہتا ہے کہ دراصل پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے اور سال فیل کے حساب کرنے سے 9 تاریخ ربیع الاول کی آتی ہے، اس لیے 12 ربیع الاول شریف روز وفات ہے، عید میلاد النبی کرنا ممنوع ہے۔ آگے ایک لمبا سوال ہے، آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیگر حوالہ جات دے کے باتیں کافی لمبی ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ 9 ربیع الاول مان لیں، تسی 8 منو یا 9 منو، چلو تسی 12 نو نہ کرو، 12 نو اسی کرو، تسی 8 نو پوری کر لو۔ تسی اور صوفی تو سو گئے ہیں، میں گالی بھی اسی 12 نو کرنے ہیں تو تسی کرو تو صحیح۔ اچھا بندہ ہوئے عقل مند، بندہ ہوئے تے شعور آلہ، بندہ ہوئے عقل مند تے شعور آلہ، اللہ دے وے انہوں خوشی تے وہ ڈھول ڈھمکا نہیں کردا، ڈھول ڈھمکا نہیں کردا، کنجر خانہ نہیں کردا، بلکہ وہ کہنا اللہ میں نے خوشی دیتی ہے، میں اللہ دے سے انعام تے اللہ دا شکر ادا کرنا۔ یاد مسیح نفل پڑے گا آگے، یاد مسیح نفل ہو نہیں جھڑے اور دلے سیرہ بڑی تو بعد پڑھ دینے تو برات تو پہلے بھی 2 نفل مسیح پڑھ لو، شکرانے دے، او ٹھیک ہے تے آؤ بھی مسیح کنجر خانہ کر دے، جاؤ بھی مسیح تو کنجر خانہ کر دیا جناب، پھر شابہ تیرے دی بہنے کر دیو جناب، خوب وہ کنجرہ لے کام کرو تے جناب کی نفل مسیح پڑھ ہے، ہونا نفلہ دی کو برکت کوئی نہیں ملتی، نفل ہو نہیں، عقل مند نہ بندہ ہوئے، اللہ انعام دے وے تے فضل دے وے تے کی کردہ ہے، یا تے مسیح نفل پڑھ لیندہ ہے، یا برادری بلا کے دوست احباب بلا کے نا جی چلو قرآن خوانی کر لئیے، اللہ دا پاک قرآن پڑھ لئیے، پاک قرآن پڑھ کے رب دی بارگاہ دعا کرو کہ اللہ پاک میں نے اور انعام دے وے، یا علماء نو ملے گا، بزرگاں نو ملے گا، والدین دی خدمت کرے گا، اللہ میرے تے انعام کیتا اپناد ہر مصر واسطے، اللہ میرے تے انعام کیتا اپناد ہر مدرسے واسطے، اللہ میرے تے انعام کیتا والدین ہاتھ اوپر تے چلے جان، اللہ میرے تے انعام کیتا کسی غریب دی بیٹی دی شادی کر دیتی، اللہ میرے تے فضل کیتا کسی مسلمانہ واسطے رفائی آمدہ کم کروا دیتا، بندہ کرنا یار اللہ کرم کیتا ہے نا تو بندہ بھی دنا نکلے ہے، بندہ بھی دنا نکلے اسی کہا چلو تسی کہن دے ہو سوگ بناؤ، تسی سوگ بنا لو، بلاؤ بچہ نو بیٹھو قرآن خوانی کرو، لنگر تقسیم کرو، جی یہ بھی ہے جی قرآن خوانی تے بلا کے تے صحابہ تے بھی نہیں کیتا، میں کہ پھر صحابہ تے گڑیاں تے کوٹھے تے بنگلے تے صحابہ تے بھی استعمال نہیں کیتے، تے حضرت صاحب تے جناب پجاروں رکھی بیٹھے کٹو تھلیو باہر کا ایک گفتگو طویل ہو جائے گی، الغرض مختصر آپ نے فرمایا وجہ اس شخص نے بیان کی جو خود جہالت ہے، اگر مشہور کا اعتبار کرتا ہے تو ولادت شریف جو ہے آپ کی ولادت بھی اور وفات بھی دونوں 12 تاریخ ہے، آپ کی ولادت بھی اور آپ کی وفات بھی دونوں 12 تاریخ کو ہے، تو لہٰذا 12 تاریخ کو جو ہے فرمایا ہمیں شریعت نے نعمت الہی کا چرچا کرنا اور غم پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، نعمت الہی کا چرچا کرنا اور غم پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اس تاریخ کو روز ماتم وفات نہ کیا، روز سرور ولادت شریف کہا کیا کہ فرمایا کما فی مجمع البحار الانوار، اگر آپ نے والدہ کے ارشاد فرمایا کہ چلو اسی ان خوشی نہ کرو، ان کٹھے ہو کے قرآن خوانی کر لو، لنگر تقسیم کر لو، یہ بھی خوشی ہو جائے گی، لیکن حضرت صاحب نہ او کر دے نہ اے کر دے، آپ نے پھر لکھا کرتے فرمایا مسئلہ اس کو سرکار کے ملاد سے نہیں، مسئلہ اندر اور ہے، اس کے عشق کی بیماری ہے،
نہ شیطان علی بیماری وہ بھی پھڑک دیئے تو فرمایا ساڑھے واسطے حکم کیے میں گلہ کے لئے بہت کرنیاں سن فرمایا ساڑھے واسطے حکم کیے اعلیٰ حضرت فرمان دینے اسات محبوب کریم علیہ السلام دی آمد دی خوشی انج گھج وال کے کرنے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے ملاد دی خوشی انج کرنے فرمایا کہ تن من جان مال اولاد ہر چیز نبی دینا تو قربان کرنے واسطے تیارا ان صحابہ نے ذکر خیر کے نکیتا میں روایت اور پیش کرنی سی لیکن وقت بڑا مختصر ہے ایجری کتاب نشرتی بشفتان میں لکھی اے لکھ دائے ان دیکھو نبی دے ذکر دیا برکتہ کی نہیں آنے نبی دے ذکر دائی انعام کی نائیں اللہ کرم جنہ فرمان دائے انہاں دے گھر دا مولوی پہ لکھ دائے اشرف علی تھانوی جس ویلے کتاب لکھی اپنی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے بولو کیڑی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہولے ہولے گل کرتا ہوں میں نے جس ویلے میں ایک کتاب لکھی نا جس علاقے جب آکے میں کتاب پہ لکھتا سا نا اس علاقے طاعون دی بیماری سی کیڑی سارے بولو کیڑی طاعون دی بیماری تے لکھیا گل ذرا دھیان نہ سنیا جی گل ضائع نہ کرے اس نے کہا جس دن میں نشر الطیب اے کتاب دا کچھ حصہ لکھ دا اس دن اسرائیل نہ ہوندہ اس دن اسرائیل نہ آندہ جس دن میں اس کتاب کا حصہ نہ لکھتا اس دن 2 4 5 بندے مر جاتے جس دن میں کتاب لکھتا اس دن ذکر نبی کا صدقہ یہ کرم ہوتا اسرائیل نہ آتا جس دن میں کتاب نہ لکھتا اس دن 2 4 5 بندے مر جاتے تو پھر لکھتا آگے جس کا نام لینے سے موت چل جائے ان کا اپنا مشکل کشائی کا انداز کیا ہوگا محبوب دے ذکر دا اندازہ کی ہوئے گا میں کہ صحابہ دے ذکر دی گل کرنا ہی صحابہ اکرام نے نبی دا ملاد منایا کہ نہیں منایا آو عدیدان اکرامی قدر بہتیاں گلہ نہیں کرتا وقت بڑا تھوڑا ہے ایک کو میں ایک حوالہ پیش کر کے گفتگو کلوز کرنا چاہنا ہوں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ویلے آپ مدینہ شریف دیاں گلیاں جو گشت کر رہے سن اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے سن محبوب کریم علیہ السلام دا بھی صالبہ کمال ہو گیا جناب سیدنا صدیق اکبر دا بھی صالبہ کمال ہو گیا جناب عمر فاروق جس وزیر خلیفہ بنے نے امیر المومنین بنے نے 36 لاکھ مربع میل دا حاکم ہو کے اتی رات بدارنج گشت پیا کر دائے ہے کوئی بندہ حالت دروازی میں حالت پوری کر دیا کوئی مشکل کشاوے خودی مشکل کشائی کر دیا کسے میں کوئی حالت ہوئے عمر پوری کرنے واسطے تیار ہے کسے عورت لکرات مسئلہ بنے میری بیوی خدمت کرنے واسطے تیار ہے دریائے نیل دے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا عمر کو لو دی پوچھ ہوئے گی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف دی گلیاں گشت کر دیا گشت کر دیا ایک مکان دے کولوں گزر ہویا اس مکان چو آواز بھی ہوندی سی اس مکان چو بڑیا خاتون کلی بیٹھی نہ روئی صاف بھی کر دیے نالے یار دا ذکر بھی کر دیے عرض کر دیا علی محمد صلاة الابرار صلى عليك المصطفون الأخيار قد كنت قواما بكي الأسحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيبي التار جناب عمر پاک دا مکان کو لوگ گزر ہویا نا کرنا ہے چواز بھئی کہ بڑیا خاتون ادھی رات دا ویلا تے محبوب نو اس انداز نے بھی یاد کر دیئے الفاظ کی سن بڑی چاسنے نا لفظ آئے علی محمد صلاة الابرار کہ یا اللہ میں درود پڑھنی ہے اس محبوب دی ذات تے صلی علیک المصطفون الاخیار کائنات دے سارے نیک بنے جس محبوب دی ذات درود پڑھ دے اللہ اکبر جس ویلے الفاظ عرض کر دی سی جناب عمر پاک دے کانے چواز بھئی آپ کو لوگ گزریا نہیں گیا پیشہ ہٹے دروازہ کھٹ کھٹایا اگو آواز آئی کون اگر لفظ سنے آجے اگو آواز آئی کون فرمایا میں عمر کی فرمایا
توجہ ہے کی فرمایا میں عمر اگو مائی پتہ کی جواب دیتا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا مالی والی عمر وما یأتی بعمرہ هذه الساعة میں عمر دا کی کام ہے میرے کام میرے مداخلت کرے عمر اپنا کام کرے میں اپنا کام بھی کرنی ہاتھ کار والدل ہاتھ کار والدل سارے بولو ہاتھ کار والدل دل یار وال عمر دا کی کام میں میرے کام میں مداخلت کرے میں اپنا کام بھی کرنی کام کی بھی کر دی سی ہاتھانا روئی صاف بھی کر دی سی زبان ذکر مصطفیٰ بھی کر دی سی محبوب کریم علیہ السلام دے ظاہری وصال با کمال تو بال آقا امام الانبیاء علیہ السلام نو یاد بھی کر دی سی جنہیں لفظ کہنا صلی اللہ علیہ المصطفیٰ الاخیار یا علیہ کا لفظ پھر یا علیہ دا شعری ان لفظاً المحبوب نو یاد کرنا آپ دے وصال با کمال تو بال بڑے نکتے بیان کیتے کہ نا لفظ باہر کا میں گفتگو کلوز کرنے والا ہوں جناب عمر پاک جس وقت آپ دے لفظ سنے عرض کر دینے مائی صاحبہ عمر دا کوئی کام نہیں آپ دے کام میں مداخلت کرے لیکن عمر دے فقط ایک کام واسطے آیا ہے عمر چاندہ ہے اسألو کی ان تدخلینی معکما جس محبوب دا ذکر خیر تو پی کرنی ہے ان لفظاً المحبوب نو پی یاد کرنی ہے عمر دیئے خیش ہے تو اتے میں ہاتھ بن کے تھلے بہنا جناب دی خدمت یار دا ذکر ہوئے ادھی رات ہوئے تو ذکر ملاد مصطفیٰ کرن والی ہوئے میں سنن والا ہوا یہ ذکر سن دیا سنا دیا تیری بھی زندگی گزر جائے میری بھی زندگی گزر جائے عمر دے بوا کھڑکان نا مقصد ہے جلے لفظ تو سرکار دی بارگاہ عرض بھی کرنی ہے نا انہا لفظ آئے چاشری ہے نہیں کہ عمر دے عشق کو لوگ گوارا نہیں ہویا عمر کو لوگ گزریا نہیں کیا عمر چاند ہے اسألو کی میں تیرے کو سوال کرنا معاکما نال میں نو شامل کر لے تو بے کے ذکر ملاد مصطفیٰ کر میں بے کے سننا پھر اے انداز ہویا ندی رات دا ویلائے مائی ملاد مصطفیٰ بھی منون دیئے عمر بے کے سن دینے پہ یہ لفظ بار بار بھی درون دیئے یا لیتا شعری والمنایات وار حل تجمعونی وحبیب الدار یا الہی کاشو ویلاوے ادرو سا ختمون میں جنت جو پہنچ جاواں میں کنہ یقین ہے کنہ کامل یقین ہے ذکر مصطفیٰ دے صدقے اللہ میں نو جنت عطا فرمائے گا یا لیت شعری والمنایات وار حل تجمعنی وحبیب الدار یا الہی میں خیش کرنیا میرے مرن تو بعد سلمہ جنت جداواں ایک جنت جڑیے میں نو تے میرے محبوب نو آپس ملا دے گی اللہ کاش جنت منو محبوب نال ملا دے گی جس ویلے مائی داعش انتہانو پہنچیا جناب عمر پاک بھی اکھاں جو آنسو بہارے نہیں مائی صاحبہ بھی اکھاں جو آنسو بہاریے پھر جس ویلے آپ داعش کمال درجے دے پہنچیا آپ عرض کر دینے مائی صاحبہ جڑا شیر سرکار دی بارگاہ پہ عرض کر دیو نال عمر نو بھی شامل کر لو نال عمر نو بھی شامل کر لو نال عمر نو بھی شامل کر لو سنو نال عمر نو بھی شامل کر لو مائی صاحبہ نے فوراً عرض کی تھی وَعُمَرُ فَغْفِرْ لَهُ يَا غَفَّارِ اے غفار عمر کو بھی معاف کر عمر کی بخشش کرنا عمر کو میرے ساتھ محبوب کے ساتھ ملانا عمر کو جب میری محبوب سے ملاقات ہو عمر بھی اس واسطے پھر اسی کہنے باقی دیاں گلہ چھڑو میلاد ہونا چاہیدہ باقی دیاں گلہ صحابہ بھی ملاد منایا ہر ایمان والے اس طرح ملاد منایا اس وقت ذوق نہ پڑھ لو باقی دیاں گلہ چھڑو میلاد ہونا سونے دیا ناتا سن کے دل شاد ہونا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین